عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں بہت تفصیل سے یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ ہم اپنی گھریلو زندگی کو خوبصورت کیسے بنائیں، اور اسی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ رشتوں کو نبھانا، ظاہری بات ہے کہ اس کے ذریعے سے گھر میں خوشیاں آئیں گی، محبتیں آئیں گی، تو رشتے خراب کیوں ہوتے ہیں؟ 6 وجہ میں نے عرض کی تھی. 4 باتیں عرض کر چکا تھا، 5ویں بات چل رہی تھی. جذباتی رویے، جذباتی لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا آسان کام نہیں. بے بات پہ بھڑک جانا، غصے میں آ جانا، طیش میں آ جانا، جلدی سے کسی سے بدگمان ہو جانا، لوگوں کی نیتوں پہ حملہ کرنا، عمل دوسرے کا ہے اور فیصلہ خود کرنا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں نے بہت تفصیل سے آپ سے عرض کیا تھا کہ جذباتی لوگوں کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، وہ ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے. کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ دل جیسا ہوگا ویسی زبان ہوگی، ویسے ہاتھ ہوں گے، ویسا دماغ ہوگا. اور دل کی 3 بڑی بیماریاں ہیں یا 3 دروازے ہیں: غفلت، شہوت، غصہ. جس وقت انسان غصے میں ہوتا ہے، شیطان اس کے اوپر بہت آسانی کے ساتھ حاوی ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں، میں نے ابھی جو آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا کہا؟ آپ معاف کیجئے. لیکن اگر آپ سے معاف کرنا مشکل ہو رہا ہو تو فاستعذ باللہ، تو شیطان سے پناہ مانگے، اللہ کی پناہ مانگے. معلوم ہوا کہ شیطان مشکل کر دیتا ہے. تو اب یہ ہے کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ساری دنیا کے سارے انسان ہمارے ساتھ ہمارے مزاج کے مطابق معاملہ کریں. کچھ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، کچھ مروت والے ہوتے ہیں، کچھ بے مروت ہوتے ہیں، کچھ مفادی ہوتے ہیں، کچھ خود غرض ہوتے ہیں. ہر ایک اپنی اپنی تربیت، اپنی اپنی سوچ کے ساتھ میرے ساتھ، آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا. کچھ کی باتوں سے ہمیں سکون ملے گا، کچھ کی باتوں سے ہمیں غصہ آئے گا. کچھ لوگوں کی باتیں ہمیں صحیح لگیں گی، بہت سارے لوگوں کی باتیں ہمیں غلط لگیں گی. یہ تم نے غلط کیا، یہ صحیح نہیں کیا، تم نے یہ اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، یہ اچھا نہیں کیا. اب میں یہاں سے ایک بہت قیمتی باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ غلط رویہ اختیار کریں، ہم ان کے ساتھ ہم ان کو کیسے ڈیل کریں. اس پہ اللہ کے نبی کی سیرت، قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے. 7 کام ہیں جو قرآن حدیث سے ہمیں رہبری ملتی. 7 باتوں کا اہتمام کرنا. پہلا کام یہ ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے
کہ میرے ذہن میں یوں آئے گا کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا، ساری بات تو یہیں سے شروع ہوگی۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ غلطی کی تحقیق کرے۔ اب دیکھیں جذباتی آدمی تحقیق نہیں کر سکے گا، جذباتی آدمی وہ تحقیق نہیں کر سکے گا، وہ پہلے فیصلہ سنا دے گا، پھر کہے گا سوری میں تو یہ سمجھا تھا، سوری میں تو یہ سمجھا تھا۔ وہ بھی اس وقت کہ اس کے اندر انصاف ہو، ورنہ سوری بھی زبان سے نہیں نکلے گا، اپنی بات کی تعویل کر لیں گے، اپنی بات کو بنائیں گے، نہیں 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 میں نے صحیح کیا۔ تو جو بھی ہمارے ساتھ غلط کرے گا اور ہمارا دل دماغ یہ کہے گا کہ اس نے میرے ساتھ صحیح نہیں کیا، شوہر کہے بیوی نے صحیح نہیں کیا، بیوی کے شوہر نے صحیح نہیں کیا، ساس کہے بہو نے صحیح نہیں کیا، پارٹنر کہے اس نے صحیح نہیں کیا، تو سب سے پہلی بات، یا ہمیں کسی کی خبر ملے کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، سب سے پہلا کام جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، ہمارا قرآن ہمیں سکھاتا ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، وہ کیا ہے؟ تحقیق کرو۔ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی فاسق آدمی خبر لائے، فوراً اس خبر پہ فیصلہ نہ کرو، تحقیق کرو، تحقیق کرو، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے جسے ہم غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ سامنے والے کی غلطی نہیں ہوتی، وہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے، ہم غلط سمجھ رہے ہیں، وہ ہماری غلط فہمی ہے۔ آگے میں عرض کروں گا کہ کیسے ہماری غلط فہمی، اور یہی غلط فہمیاں ہیں، یہی بدگمانیاں ہیں جنہوں نے ہمارے رشتوں کو کاٹ ڈالا ہے، گھسی ہوئی ہیں ہر ایک۔ آپ یقین جانیں آج وہ غلط فہمیاں نکل جائیں، رشتے بہت خوبصورت ہو جائیں۔ ہر ایک ظالم نہیں ہے، ہر ایک بدماش نہیں ہے، ہر ایک برا نہیں ہے، غلط فہمیاں ہیں۔ خواہ مخواہ دل میں بٹھایا ہوا ہے یہ میرا بدخواہ ہے، بدخواہ۔ دیکھیے میں نہیں کہہ رہا کہ بدخواہ ہوتے نہیں ہیں، ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں، انشاءاللہ کم ہوتے۔ اتنا گرا ہوا انسان سارے نہیں ہوتے ایسے۔ بدخواہ، جس کو بدخواہ کہتے ہیں، جو اس ٹوہ میں ہے کہ کسی طریقے سے آپ کو نقصان پہنچانا ہے، ایسے کم ہوتے ہیں۔ وہ ہم نے اپنے ذہن کے اندر بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی میرا برا چاہتا ہے، یہ بھی میرے بارے میں برا سوچتا ہے، یہ میرے پیچھے پیچھے برا کرتا ہے، یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں۔ اسی لیے غلط فہمی اگر زیادہ دیر دلوں میں رہے تو یہ بدگمانی کو جنم دیتی ہے۔ غلط فہمی سے بدگمانی، بدگمانی سے فاصلے، اور رشتوں، اور جب فاصلے پیدا ہوتے ہیں تو کسی نے اچھی بات کہی، جب فاصلے ہو جائے رشتوں میں تو پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو نہ کہا ہو۔ جب رشتوں میں فاصلے ہو جائیں تو پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے، سامنے والے کے فرشتوں کو، کہتے ہیں نا فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ اور چونکہ بدگمانی ہے لہذا کہیں گے کہ نہیں اس نے یہ کہا، اس نے یہ سوچا، اس نے یہ کیا۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو مزاج نبوت سمجھیے۔ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھتے نہیں، اس کو پڑھتے نہیں، اس سے زندگی گزارنے میں سبق نہیں لیتے۔ وہ تو پڑھنا پڑے گا۔ کون سا ایسا مسئلہ ہے، معاشی مسئلہ ہو، مالی مسئلہ ہو، صحت کا مسئلہ ہو، اولاد کی تربیت کا مسئلہ ہو، کاروباری مسئلہ ہو، کون سا ایسا مسئلہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہبری نہ کی ہو؟ اب ہم اسی مسئلے کو لے لیتے ہیں۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سابقہ نہیں پڑتا تھا مخالفین سے؟
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ کے ساتھ کوئی وہ کرتا جیسے لوگ ہمارے ساتھ کرتے ہیں تو آپ ان کو کیسے ڈیل کرتے تھے؟ تو آپ حیران ہوں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا تحمل، جتنا برداشت، جتنا فہم اللہ نے آپ کو دیا دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، ساری دنیا کو ملا لیں تو بھی نہیں ہے۔ آپ کے مزاج میں ایک چیز بڑی نمایاں تھی، آپ معاملات کی تحقیق کرتے تھے، جلد فوراً فیصلے نہیں سناتے تھے۔ مثلاً اچھا، یعنی آپ حیران ہوں گے بعض معاملات ایسے ہیں کہ ان معاملات سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو سامنے والا ہے 100% غلط ہے، آپ ایسے معاملات میں بھی سامنے والے کو حق دیتے تھے۔ اچھا بھائی آپ وضاحت کیجئے کس مجبوری کی وجہ سے آپ نے یہ غلط کام کیا؟ اللہ، اب سنیے بخاری شریف کا واقعہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج یہ تھا، عام طور پہ جب جہاد کا سفر ہوتا تھا تو آپ توریہ فرماتے تھے، واضح اشارہ نہیں دیتے تھے کہیں جاسوسوں کے ذریعے سے بات پھیل نہ جائے۔ ادھر جانا ہوتا تھا، پتہ نہیں چل پاتا تھا آخر میں کوئی اس طرف جانا ہے کہ اس طرف جانا ہے۔ فتح مکہ کا معاملہ تھا، آپ طے کر چکے تھے کہ اب مکہ مکرمہ جانا ہے لشکر لے کر، لیکن آپ نے چھپایا ہوا تھا معاملے کو۔ ایک صحابی نے جاسوسی کا خط لکھا، ایک عورت کے حوالے کیا، اور صحابی بھی کون، بہت اونچے صحابی، بدری صحابی، حضرت حاتب بن ابی بلتع، اور وہ خط ایک عورت کو دے کر کہ تم مکہ والوں کو یہ خط پہنچا دو۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر، وحی آ گئی اور وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو، ایک اور صحابی تھے، 3-4 صحابی کو کہا کہ تم لوگ فٹافٹ جاؤ اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے جاؤ، اور مدینے سے مکہ کے راستے میں ایک جگہ آئے گی جس کا نام ہے روضۃ خاخ۔ یعنی اللہ کے نبی کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ یہاں سے چلیں گے تو وہ عورت اس کو وہاں پالیں گے۔ روضۃ خاخ میں تم کو ایک عورت ملے گی، اونٹ پہ سوار، تیز رفتار جا رہی ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ پکڑ کے لے آؤ۔ یہ حضرات گھوڑے دوڑاتے ہیں، جاتے ہیں، بین ہی اس جگہ پر جہاں اللہ کے نبی نے بتایا تھا، وہاں وہ عورت ملتی ہے، کہتے ہیں خط لاؤ، وہ مکر جاتی ہے۔ حضرت علی سخت الفاظ میں کہتے ہیں، اور بخاری کے الفاظ تو یہ ہے کہ ہم تم کو بے لباس بھی کرنا پڑا تو کریں گے، خط لاؤ۔ وہ اپنے بالوں میں جوڑے میں کہیں اس نے خط چھپایا ہوا تھا، وہ خط دے دیتے، خط لے کے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اور خط میں لکھا ہوا تھا یہ پیغام ہے حاتب ابن ابی بلتع کی طرف سے، نام بھی آ گیا۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، آج کے دور میں کسی کا میسج پکڑا جائے، کسی کی وائس پکڑی جائے، پھر تو ہم فیصلہ سنانے میں کوئی دیر لگاتے ہیں؟ عجیب ہے، ہماری تربیت نہیں ہوئی، ہمارے پاس صرف ڈگریاں ہیں، پھرے ہیں، ہمارا نہ نفس سنورا، ہمارا نہ دل سنورا، نہ ہمارے جذبے اچھے ہوئے، نہ ہماری نیتیں پاکیزہ ہوئیں، نہ ہماری سوچیں پاکیزہ ہوئیں، نہ ہمارے پاس مثبت سوچ ہے، نہ ہمارے پاس اچھے بول ہیں۔ کیوں؟ ہم آخرت والے نہیں ہیں۔ یہ چیزیں تو ان لوگوں کے پاس ہوتی ہیں جو آخرت والے ہوتے ہیں، ہم پیسے والے لوگ ہیں، ہم ہر چیز کا فیصلہ کرتے ہیں دنیا کے مفاد کو سامنے رکھ کر۔ جو لوگ آخرت والے ہوتے ہیں وہ ثواب کو سامنے رکھتے ہیں، ثواب کے لیے اچھا عمل چاہیے تو وہ ثواب والی سوچ ان کو اچھے عمل پہ ابھارتی ہے۔ اس لیے سب سے بڑا کام کیا ہے کہ ہم آخرت والے بنیں، ہم آخرت والے بنیں، ہم آخرت والے بنیں۔ ابناء الآخرہ، ایک ہے مفادی لوگ، ایک ہے معادی لوگ۔ معاد جہاں ہمیں لوٹ کے جانا ہے،
ہمیں آخرت میں لوٹ کے جانا ہے، اپنی آنکھ کا حساب دینا ہے، زبان کا حساب دینا ہے. ایسے نہیں کسی سے بدگمان ہو جاؤ، کسی پہ فیصلہ کر دو. کسی نے اچھی بات کہی کہ ہم اپنی غلطیوں کے وکیل ہوتے ہیں، وکیل صفائی. بڑی سے بڑی غلطی ہوگی، صفائیاں پیش کریں گے، وضاحتیں دیں گے، اور دوسرے کی غلطیوں پہ جج ہوتے، اس کو نہیں موقع دیتے صفائی کا. اب آپ ذرا سوچئے، وہی نے اللہ کے نبی کو بتایا کہ یہ خط کس نے بھیجا ہے. نمبر 2، گواہ موجود ہیں، حضرت علی موجود ہیں، حضرت زبیر موجود ہیں. نمبر 3، وہ خط بتا رہا ہے. اس کے بعد تو صرف گردن اڑانا ہی رہ جانا چاہیے تھا. جاسوس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جاسوس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اتنی بڑی غلطی ملکی مفاد میں کوئی آدمی اس طرح کر لے، ملک کے راز کو چوری کر لے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ، لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی کے اخلاق پر کتنی پیاری تعلیمات تھی، کاش کہ ہم ان کو سینے سے لگاتے. ہم کہتے ہیں بس ہم سے نعتیں پڑھوا لو، ہم سے حلوے کھلوا لو، ہم سے عمل کی بات نہیں کرو، نمازوں کی بات ہم سے نہیں کرو، اخلاق کی بات ہم سے نہ کرو، برداشت کی بات ہم سے نہ کرو، ہم کو جینے دو. اب وہ خط جب پکڑا جاتا ہے، میں وہ جملہ آپ کو سنانا چاہ رہا تھا. اللہ پاک، اللہ کے نبی کہتے ہیں ما ھذا یا حاطب، حاطب وضاحت دو، یہ کیا چیز ہے؟ وضاحت کی تو کوئی تک بنتی نہیں تھی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی غلطیوں پہ تحقیق کرتے. حضرت حاتب کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جلدی مت کیجئے، میں منافق نہیں ہوں. اور اپنی اس غلطی کا وہ ایسا عذر بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس عذر کو قبول کرتے. اول تو ہم رشتوں کو کیوں توڑتے ہیں؟ ہم کسی کو صفائی کا موقع دیتے ہی نہیں ہیں، اور خاص طور سے اگر اچھا نہ لگ رہا ہو پھر تو خیر ہی نہیں ہے اس کا. نمبر 2، اگر کوئی کتنا بڑا عذر پیش کرے تو ہم عذر قبول ہی نہیں کرتے، ہمارا مزاج ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ، آپ کے جتنے صحابہ ہیں تو سب کا مکہ میں کوئی خاندان ہے، تو اگر وہاں مکہ والے ان کو چھیڑیں گے تو وہ خاندان اٹھ جائے گا ان کی طرف سے، دفاع کرے. میں باہر سے آیا ہوا آدمی ہوں، میرے گھر والے وہاں، میرا کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جو میرے گھر والوں کا دفاع کر سکے. میں نے یہ سوچا کہ میں کافروں کے ساتھ ایک احسان کر دوں تو وہ اس احسان کی وجہ سے میرا خیال رکھیں گے. باقی مجھے اللہ کی ذات پہ یقین تھا یہ آپ کے سامنے ٹک نہیں سکیں گے. فتح تو آپ کو ملنی ہے، میرے خط بھی چلا جائے، جاسوسی سے پتہ بھی چل جائے، یہ آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتے. اللہ کی مدد تو آپ کے ساتھ ہے. بس یا رسول اللہ یہ میرا عذر تھا. اللہ کے نبی کہتے ہیں صدق حاتب، حاتب نے سچ کہا، عذر قبول. اور عجیب روایت ہے بخاری، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اڑاتا ہوں. اور ایک عجیب بات پتہ چلی کہ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی کی ایک خوبی یہ بھی تھی، اللہ اکبر، اگر ہم اس کو بھی بیان کریں تو ہمیں کئی ہفتے چاہیے اس پہ. اللہ کے نبی احسان بھولتے نہیں تھے. اتنا سا کسی نے احسان کیا ہے اس احسان کو یاد رکھ. اللہ کے کہنے کہ عمر معلوم ہے یہ حاتب کون ہے؟ یہ بدری ہیں، بدری، قربانی ہے اس کی دین کے لیے. کیا سوچ دے دی مجھے اور آپ کو کہ جن کی دین کے لیے قربانیاں ہوں ان کی غلطیوں پہ پردے ڈالے جاتے ہیں، ان کو معاف کیا جاتا ہے. یہ محسن ہیں امت کے، یہ عالم، یہ علماء، یہ دین کی خدمت کرنے والے، ہم سب سے زیادہ انہیں کی کردار کشی کرتے. اگر آج اللہ کے نبی ہوتے تو کل بھی انشاءاللہ اللہ کے نبی یہی معاملہ کریں گے. آپ کا کیا خیال ہے ایک بچہ جب حافظ بنتا ہے کس طریقے سے مدر میں، آپ جائیے نا کسی مدرسے میں، آپ کے بچے روز وہ صبح لنچ میں جو لے کے جاتے ہیں
یہ بیچارے جو قربانی کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر یہ حافظ بنتے ہیں، پھر عالم بنتے ہیں، یہ کیسے گھر چلاتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے ان کی قربانی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں رائگاں جائیں گی؟ ہم انہی کی کردار کشی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ بدری ہیں، ان کی دین کے لیے قربانیاں ہیں، دین کے لیے ان کے احسانات ہیں، اور جس کے دین کے لیے احسانات ہوں اس کی غلطیوں پہ پردہ کرنا چاہیے۔ معاف کر دیا، اتنی بڑی غلطی۔ تو اللہ کے نبی کی مزاج ہمیں یہ پتہ چلا۔ تو ہمیں صرف یہ ایک سنت اگر ہماری گھروں میں زندہ ہو جائے، نہیں بھائی میں تحقیق کروں گا۔ ہم عجیب لوگ ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں کوئی آدمی کسی سے غلط بات کہے تو ہم شکوہ کرتے ہیں، یار آپ کو کم سے کم مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا، یار کم سے کم آپ مجھ سے تحقیق کر لیتے۔ اور کوئی اور میرے بارے میں جب میرے پاس جب آتا ہے کسی کی بات لے کے تو میں فوراً ہاں صحیح کہہ رہے ہو آپ۔ اور خاص طور سے اگر ہمارے مخالف کی کوئی بری خبر لے کے آ جائے پھر تو ہم تو اسی انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو پہلا کام اگر رشتوں کو بچانا ہے، اپنے اداروں کو سیاستوں سے بچانا ہے، شریروں سے بچانا ہے، فتینوں سے بچانا ہے، مفسدوں سے بچانا ہے۔ کسی نے کہا اللہ نے جب آپ کو سننے کے لیے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں تو آپ کان کیوں استعمال کرتے ہیں اس کام کے لیے؟ آپ لوگوں کو آنکھوں سے دیکھیے، آپ کانوں سے کیوں دیکھتے ہیں؟ دیکھنے کے لیے اللہ نے کان دیے ہیں، یہ کان بھرنے والے۔ کسی نے کہا کام کرنے والوں کی قدر کیجئے، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو حضور علیہ السلام کے اس مزاج، یہ ہے سیرت کا سب سے بڑا سبق، جو زندگی دے کے گئے ہیں اس کو اپنائیں، اور پھر دنیا میں مزے ہی مزے، راحتیں، اطمینان آئے۔ تو انشاءاللہ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ ہم تحقیق والا مزاج اپنائیں گے۔ قرآن کا بھی یہ حکم ہے، حضور کا بھی یہ مزاج تھا، صحابہ کا ہی تھا۔ میں انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں۔ اللہ عمل کی توفیق۔